ہمیشہ کی طرح صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہے۔ صدیق، آج کی بڑی خبر؟ جی آج ہم دو خبروں پر بات کریں گے۔ ایک تو ہم بات کریں گے حدیبیہ کیس کے حوالے سے، اور دوسرا معاملہ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک منظم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس میں وہی کردار ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے بیرونی این جی اوز کے ساتھ مفادات ہیں، جن کے بیرونی این جی اوز کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے جب براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ دی تھی تو اس کا ذکر کیا تھا، جس میں عظمت سعید شیخ صاحب نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے چند نام نہاد لبرلز، کچھ ڈالر خور، وہ باہر سے پیسہ لے کر، اور ان کے لیے بڑا منافع بخش کاروبار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، کے اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ریکوڈک میں دیکھیں، ایک اس میں ہم نے براڈ شیٹ میں دیکھا تھا کہ براڈ شیٹ میں پاکستان کے خلاف کون ایکسپرٹ وٹنس کے طور پر پیش ہوا تھا، اور اسی طرح سے ریکوڈک میں دیکھ لیں کہ پاکستان کے خلاف کس نے گواہی دی تھی۔ تو یہ وہی کردار ہیں جو مسلسل پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر جا کے گواہیاں دیتے ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے ایک بار پھر بہت ہی منظم سازش جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، مہم شروع کی گئی ہے، اور لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر جو بیرونی فنڈنگ ہے وہ تیز کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ الحمدللہ پاکستان، اب آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں پاکستان کے اداروں نے اور خاص طور پہ این سی او سی نے جس طرح سے کردار ادا کیا۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ مناظر کسی کو نہ دکھائے، کوئی ملک وہ مناظر نہ دیکھے جو بھارت کے مناظر تھے، اور بالکل بھارت کے ساتھ پاکستان ہے۔ ہمارے حالات ایک جیسے ہیں، ہمارا موسم ایک جیسا ہے، ہماری غربت ایک جیسی ہے، ہمارے دونوں ملکوں کی صحت کی سہولیات ایک جیسی ہیں، لیکن پاکستان کا آپ کردار اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے کروڑا فضل اور کرم سے کامیابی دیکھ لیں، اور ادھر دیکھ لیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی کل ہم این سی او سی میں تھے، اور این سی او سی میں جو وہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، وہاں پتہ چلا کہ جب پاک فوج کو لگایا گیا، فیلڈ میں اتارا گیا کہ آپ جا کر کرونا کے ایس او پیز کو فالو کروائیں، تو فوج کے میدان میں آنے سے، فیلڈ میں آنے سے جو 30% کے قریب ایس او پیز کی کمپلائنس تھی وہ 70% پہ چلی گئی، اور 70% ایس او پیز فالو ہونے سے آپ کی جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا، جو مثبت آنے کی شرح تھی کووڈ کی، وہ آدھی ہو گئی، اور آپ اس وقت 5% سے نیچے آ گئے ہیں۔ اگر کراچی اور سندھ کو آپ نکال دیں تو پاکستان کی باقی جو حصہ ہے اس کی پازیٹیوٹی ریٹ 2 سے 3% رہ گیا ہے، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں، ہاں کے پی کے میں بھی بہرحال زیادہ ہے، کے پی کے اور سندھ میں زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پچھلے 4 روز میں 5 بڑی خبریں آ چکی ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے کووڈ پہ قابو پایا، جب آپ نے دیکھا کہ این سی او سی، اسد عمر صاحب اور وہاں پہ جو پاک فوج کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے الحمدللہ پاکستانی سے نکلا ہے۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں، میں جب کل این سی او سی کا میں نے اجلاس اٹینڈ کیا تو میں نے یہ انہیں کہا کہ میں نے کہا یہ تو وہ چیز ہے جو آپ لائیو دکھانی چاہیے تھی، پوری پاکستانی قوم دیکھے کہ کیسے ہمارے این سی او سی نے، ہمارے جو حکومت ہے، جو اسد عمر صاحب ہیں، جو فوج کے ذمہ داران وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیسے وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے اور کیسے انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے۔ تو یہ تو تھا پہلا معاملہ۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے حدیبیہ کیس کا۔ حدیبیہ کیس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا کیس ہے، اور اس کو کیوں سب سے بڑا کیس کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اعترافی بیان موجود ہے، اس کے اندر ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے اندر شواہد موجود ہیں، اور یہ وہ کیس ہے جس کو جو ہے وہ کرپشن کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی شریف خاندانی کی کرپشن ہے اس میں سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے، لیکن یہ کیس ٹیکنیکل بنیادوں پر بند ہو گیا تھا۔ اس کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاناما کیس کے دوران جب عمران خان کی درخواست پر نعیم بخاری صاحب نے حدیبیہ کا ذکر کیا، ججز نے وہ معاملہ دیکھا، اس وقت چیئرمین نیب کو طلب کیا گیا، بہت سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں کروں گا۔ بہرحال بعد میں ان کو چیلنج کرنا پڑا، ٹیکنیکل بنیادوں پر حدیبیہ کیس بند ہو گیا تھا، لیکن اب عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے حکم جاری کر دی ہے، اور اگلے 10 سے 12 روز میں باقاعدہ طور پر حدیبیہ کے اوپر کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ شریف خاندان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے یہ وہ کیس ہے جس میں اسحاق ڈار کا اعترافی بیان موجود ہے، اور ہم نیکسٹ ویک کے اپنے کسی پروگرام میں اپنے ناظرین کو پورا وہ اعترافی بیان پڑھ کر بتائیں گے کہ اسحاق ڈار نے کیسے یہ اعتراف کیا تھا کہ کیسے انہوں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی۔ اور بعد میں کہا جاتا ہے جی وہ دباؤ میں آ گئے تھے۔ کیسا دباؤ تھا کہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیے، انہوں نے بینکوں کے نام بھی بتا دیے، انہوں نے اماؤنٹ بھی بتا دی، انہوں نے کردار بھی بتا دیے، انہوں نے لوگ بھی بتا دیے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ کیس ٹیکنیکل بنیادوں پر بند کر دیا گیا۔ اب عمران خان نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ اس کیس کو کھولنا ہے، اور 10 سے 12 روز میں یہ کیس باقاعدہ طور پر کھلنا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے شریف خاندان، ایک تو آپ کو پتہ ہے اندرونی لڑائی کا معاملہ ہے، اور شہباز شریف نے کل واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس فائنل ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شاید وہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں۔
अच्छा صدیق اس حوالے سے ذرا ایک اور بات ذرا بتائیے کہ کچھ وقت ہے تو میں نے کہا آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ اب جو انٹرویو دیا شہباز شریف صاحب نے جس نے بڑی کہہ رہے کہ دھوم مچائی ہوئی تمام لوگ ڈسکس کر رہے ہیں زبان زد عام ہے وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کہ عمرانی معاہدہ اگر نیا کیا جائے تو گارنٹی دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب مان جائیں گے یعنی پاؤں بھی پڑنا پڑے تو نواز شریف صاحب کو منا لیا جائے گا مریم کے حوالے سے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی مطلب سیاست کرنے کے لیے اس چیز کے لیے چھوٹی ہیں مطلب اگر آپ جس طرح بھی لفظوں کو چینج کریں جو بھی کریں تبدیل کریں کسی بھی لفظ کا انتخاب کریں ہاں میچور نہیں نا اس کا مطلب تو یہ بنتا نہیں کہ چھوٹی ہیں ابھی اس قابل نہیں ہے لیکن مریم صاحبہ کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے یہ بات کہ ان کو شہباز شریف صاحب یہ کہہ دیں کسی انٹرویو میں بیٹھ کے کہ وہ میچور نہیں ہے. بالکل آپ نے درست کہا. کل انہوں نے شہباز شریف صاحب کے الفاظ کا واضح مطلب یہی تھا کہ مریم سیاسی طور پر نابالغ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اور جب مریم کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے مریم کا ذکر کرتے ہوئے حمزہ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے ساتھ اور ساری جماعتوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا سب کو ہے اور ان کو ابھی گرومنگ کی ضرورت ہے ان کے والد ان کی گرومنگ کریں گے میں بھی ان کو گائیڈ کروں گا. اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کنفرم خبر ہے کہ اس وقت سلمان شہباز بہت ایکٹیو ہیں مریم کے خلاف باہر بیٹھ کر اور انہوں نے جو ماڈل ٹاؤن میں ان کی جو سیکٹریٹ ہے وہاں پر جو مریم کیمپ کے لوگ تھے جو ملازمین تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. وہ بہت ایکٹیو ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اس لیے نکالا گیا ان جو ملازمین تھے کہ وہ مریم کے قریب تھے مریم کیمپ سے تعلق رکھتے تھے. اور اب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تو شہباز شریف کے بیانیے پر مسلم لیگ نون چلے گی تو شہباز شریف سیاست میں رہیں گے ورنہ شہباز شریف اگر لندن جائیں گے نواز شریف سے ملاقات کریں گے واپس آ کر پریس کانفرنس کریں گے اور سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب میں اپنے بچوں کو صدیق ویسے آپ نے ایک بات پہ غور کیا صدیق آپ ہر چیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں صدیق آپ بڑے اچھے رپورٹر کنسیڈر ہوتے ہیں آپ ہر چیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں آپ نے ایک بات پہ غور کیا کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ میاں صاحب کو میں منا لوں گا مجھے پاؤں بھی پڑنے پڑے تو میں منا لوں گا. یہ بات اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے کہنا بھی اٹ سیلف اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید میاں صاحب آلریڈی مان چکے ہیں یا سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس آخری آپشن ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے کیونکہ اگر وہ نہ مانتے یا باضد ہوتے یا بہت زیادہ سٹبن ہوتے تو شہباز شریف صاحب شاید اتنی بات بھی نہ کرتے کہ میں میاں صاحب کو منانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں نواز شریف تو مان جائیں گے لیکن مسئلہ ہے مریم کا اور مریم اس وقت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ معاملات مفاہمت کی طرف جائیں وہ لڑائی بڑھانا چاہتے ہیں اور مریم صاحبہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں پرویز رشید صاحب. وہ پرویز رشید صاحب جب 99 میں مارشل لا لگا تھا تو اس سے اگلے روز میر شکیل الرحمان کے اخبار میں یہ بیان لگا تھا میاں شریف کا کہ میرے بیٹوں کو پرویز رشید نے مروایا ہے وہ ان کو خلاف کرتا رہا فوج کے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو میری نافرمانی کی سزا ملی ہے. میں نے کہتا تھا کہ مت فوج سے لڑو لیکن یہ فوج سے لڑتے رہے اور اس کی ان کو سزا ملی ہے. مریم صاحبہ لڑائی چاہتی ہیں مزاحمت چاہتی ہیں اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں پر حملے نہیں کرنے چاہیے. نواز شریف کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لندن ہے ساری زندگی ان کو واپس نہ لایا جائے ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے کیونکہ میاں صاحب کو پہلے بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو مچھر کاٹتے تھے اب ان کو تنہائی کاٹتی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ بادشاہانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور جس طرح سے وہ جس طرح کے کھانے کھاتے تھے ناشتے کرتے تھے زندگی انہوں نے پرسکون گزاری ہے تو وہ جیل نہیں کاٹ سکتے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل سے باہر رکھیں بس باقی جیسے ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب شہباز شریف بات کرنے جائیں گے اگر نواز شریف اور مریم مان گئے تو ویل اینڈ گڈ ورنہ شہباز شریف سیاست سے الگ ہو جائیں گے اور مسلم لیگ نون فائنلی جو ہے وہ نون میم اور شین کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.